السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے درس میں انشاءاللہ پارہ نمبر 23 کے تعلق سے مختلف باتیں ذکر کی جائیں گی، اور کل جو پارہ نمبر 22 کے حوالے سے ایک جو واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے۔ ایک بستی والوں کو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف کچھ پیغمبر، کچھ رسول بھیجے۔ سب سے پہلے اللہ نے 2 رسولوں کو، 2 پیغمبروں کو بھیجا۔ وہ لوگ آئے، لیکن ان لوگوں نے ان دونوں پیغمبروں کی، رسولوں کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے ایک تیسرا پیغمبر ان کی تائید کے لیے ان کے سپورٹ میں بھیجا، اور ان تینوں نے ان گاؤں والوں سے، بستی والوں سے کہا انا الیکم مرسلون، کہ ہم تمہارے طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے، یعنی ہم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کون سی بات ہے جو آپ کے اندر ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، تم ہماری طرح انسان ہو، تو تم نبی کیسے ہو گئے؟ تم رسول کیسے ہو گئے؟ یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق تو ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس کچھ اور چیز ہو، کوئی ایکسٹرا کچھ ہو۔ تم بھی انسان، ہم بھی انسان، تم نبی، ہم نبی کیوں نہیں؟ تو پہلے کے لوگ جو ہے وہ رسولوں کو انسان مانتے تھے، لیکن آج کے دور کے بہت سارے مسلمان ہیں نبی کو انسان مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے وہ نور ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ نور ہے۔ پہلے والے انسان مان کر کے ان کو نبی نہیں مانتے تھے، اور آج والے جو ہے وہ انسان نہیں مان کر کے ان کو نور مانتے ہیں۔ تو یہ افراط اور تفریط انسانوں کے اندر چلتا رہتا۔ بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم رسول ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم ہماری طرح انسان ہو، اور ہمیں نہیں لگتا کہ بس تم جھوٹ بول رہے ہمارے پاس آ کر کے۔ تو ان پیغمبروں نے، رسولوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم بات اللہ کی پہنچا دیں، مانو نہ مانو یہ تمہاری ذمہ داری۔ تو ان لوگوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تمہیں منحوس، بہت برا سمجھتے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر نہیں گئے لنرجمنکم، تو ہم تمہیں پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں بہت بڑی اور دردناک سزا ملے گی۔ قالوا طائرکم معکم، تو ان رسولوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ ان ذکرتم، تمہیں نصیحت کر دی گئی ہے، تم سمجھنے والی قوم نہیں ہو، اور اس کے بعد چلے گئے۔ ایک بندہ تھا، اس نے ان رسولوں کی بات مانی، اور اس گاؤں کے بالکل کنارے علاقے میں رہتا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور تمام قوم والوں سے کہتا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، یہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کی بات مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات مان لو، ان کی اتباع کر لو، یہ تم سے کوئی چیز بدلے میں نہیں مانگتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ مانگ رہے ہیں، نہ کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں، ان کی اتباع کر لو۔ اور پھر کہا اس نے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہا میری بات جہاں تک ہے تو میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور جس کی طرف تم سب کو لوٹایا جانا ہے، اس رب کی عبادت میں کیوں نہ کروں؟ کس جرم کی یا کس غلطی کی وجہ سے میں اس رب کی عبادت کرنے سے اپنے آپ کو روک لوں؟ اور اس کے بعد اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں میری بات مان لو، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی یہ بات ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے، اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن اس بندے کی، ان رسولوں کی بات قوم والوں نے نہیں مانا، تو یہ بندہ ان پر افسوس کرتے ہوئے وہاں سے واپس چلا گیا اور کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم سمجھ جاتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میری کس نیکی کی وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے عزت دار لوگوں میں بنا دیا۔ پتہ یہ چلا عزت اسلام کو ماننے میں ہے، عزت اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، عزت رسولوں کی بات ماننے میں، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی اتباع کرنے، ان کی اطاعت کرنے میں اصل عزت ہے۔ عزت اگر اس راستے کے علاوہ، قرآن حدیث کے علاوہ کہیں اور آپ تلاش کرنے جائیں گے، ممکن ہے کہ ظاہری عزت آپ کو مل جائے، لیکن جو اللہ کی نظر میں جو عزت ہے وہ کبھی بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے کئی ایک دلائل ذکر کیے۔
جیسے اللہ نے زمین کا تذکرہ کیا کہ زمین مردہ ہوتی ہے، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، انسان اس میں دانے ڈالتا ہے، اس سے بہت سارے غلے اناج پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا رات ہم نے بنائی ہے، رات نشانی ہے، رات ہماری قدرت ہے، ہم رات کو دن سے نکال لیتے ہیں، یعنی پہلے دن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اچانک رات ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یعنی پوری دنیا کو جس ذات نے روشن کیا ہے وہ لمحے بھر میں ایسا سسٹم اس نے بنا رکھا ہے کہ رات کے آتے ہی پوری دنیا اندھیرے میں چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور اللہ نے کہا سورج کا ایک سسٹم ہے، وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے، پورب سے نکلتا ہے، اپنے مدار سے چلتا ہے، اور اس کا ایک سسٹم ہے، وہ ایک حد میں رہ کر کے یہاں سے کبھی یہاں سے نکلتا ہے، گرمی میں یہاں سے، ٹھنڈی میں یہاں سے، اس کا پورا ایک الگ الگ سسٹم ہے، وہاں سے وہ نکلتا رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے مدار کو، اپنے سرکل کو چھوڑ کر کے کبھی وہاں سے 1 انچ 1 سینٹی میٹر بھی کبھی یہاں سے وہاں نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے کہا والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی بات اللہ نے بیان کی کہ چاند کا بھی ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے، چاند کی منزلیں ہیں۔ چاند پہلے دن نکلتا ہے، بہت باریک سا ہوتا ہے، بہت معمولی سا ہوتا ہے، کھلی آنکھوں سے بظاہر کبھی کبھار نظر بھی نہیں آتا، لیکن وہ رفتہ 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 بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے گھٹنے کا وقت آ جاتا ہے، 26 27 28 تک وہ گھٹتا چلا جاتا ہے، پھر پوری کالی رات، اندھیری رات جسے اماوس کی رات کہتے ہیں، وہ مکمل رات ہو جاتی ہے، پھر سے اس کے بعد وہ نئے مہینے کے اندر پھر سے اسی طریقے سے چاند طلوع ہوتا ہے۔ یہ سارا سسٹم اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ نے کہا کل فی فلک یسبحون، دنیا میں کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے سرکل میں گھوم رہی ہیں، اور کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جو ہے، اس نے بنایا جو سسٹم ہے، اس سسٹم سے ذرہ برابر بھی یہاں سے وہاں ہو جائے۔ پھر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا جب سور میں پھونک مارا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ایک مرتبہ جیسا کہ میں نے کہا کہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو تمام لوگ مر جائیں گے، یعنی قیامت آ جائے گی، ایک لمبی مدت گزرے گی، دوبارہ سے اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، اور جب اس مرتبہ آواز آئے گی فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو تمام پوری دنیا کے کائنات کے لوگ قبروں سے اٹھ کر إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اپنے رب کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہم کو ہماری جگہ سے، جہاں ہم لیٹے تھے، جہاں ہم موجود تھے، کس نے ہم کو ہماری جگہ سے اٹھا دیا؟ آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن، یہی وہ وعدہ ہے جس کا اللہ نے رحمان نے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور جس کو رسولوں نے سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وہ کون سی آواز ہوگی کہ ایک آواز پر پوری کائنات کے شروع زمانے سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے، مرنے والے تمام لوگ اس ایک آواز پر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایسا نہیں ہے کہ فرشتے جا کر ایک ایک کو اٹھائیں گے، ایک ایک کو بیدار کریں گے، ایک آواز ہوگی، اور اس ایک آواز کی بنیاد پر فاذا هم جميع لدینا محضرون، سارے لوگ اللہ کہتے ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام لوگ ڈر رہے ہوں گے، خوف کے مارے وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، رب العزت کا جلال، رب العزت کا کمال جو ہے مکمل طور سے ظاہر ہوگا، اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ آواز آئے گی کہ آج کا بادشاہ کون ہے؟ سارے سپیریئر، سارے طاقتور، ساری طاقت و قوت کے مالک جو دنیا کے اندر ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، کسی کی ایک آواز نہیں آئے گی۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہت اکیلے رب کی ہے جو زبردست ہے، اور اللہ کہیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر کچھ بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اب حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ یہاں پر اللہ نے ایک بات ذکر کی، فرمایا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، قیامت کے دن اللہ بہت سارے مجرمین کے، بلکہ جو مجرمین ہیں، جو گنہگار لوگوں، ان کے منہ پر اللہ مہر لگا دے گا، زبانیں ان کی بند ہو جائیں گے، وہ بول نہیں پائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ انسان کیا کر کے آیا ہے۔ اللہ نے کئی جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جیسے سورہ فصلت جو کل آئے گی، وہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے
کہ انسان کا کان، اس کی آنکھ اور اس کی یہ جلد، یہ چمڑی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، کان، آنکھ اور چمڑی۔ یہاں پر جو یہ آیت ہے، یہاں پر اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ہاتھ اور پیر، 5 ہو گئی۔ سورہ نور میں اللہ نے کہا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، وہاں پر بھی اللہ نے ہاتھ کا ذکر کیا، پیر کا ذکر کیا اور اسی طریقے سے زبان کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے گواہی مانگے گا ہر انسان کے بارے میں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ہاتھ الگ گواہی دے گا، پیر الگ گواہی دے گا، اور اسی طریقے سے کان، آنکھ، یہ سب اپنی اپنی گواہیاں دیں گے، اور اللہ رب العزت ان کی گواہیوں کو نوٹ کر کے اس کی بنیاد پر اس انسان کے بارے میں فیصلہ سنائے گا کہ اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک بندہ تھا جو کہا کرتا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، اور وہ بظاہر صاحب ایمان بھی تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، اور وہ راکھ جو ہے وہ سمندر میں، ہواؤں میں پھینک دینا، اڑا دینا۔ وہ مر گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہوا تو اس کے جو ہے اولاد نے، اس کے بچوں نے اس کی لاش کو جلا دیا اس کی وصیت کے مطابق، اور اس راکھ کو یہاں وہاں اڑا دیا ہواؤں میں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اس کی راکھ جمع ہوئی، اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، اس سے سوال کیا کہ یہ تم نے کس بنیاد پر یہ کام کیا، تمہارا کیا خیال تھا، یعنی تم کو کیا لگا کہ تم نے یہ کام کس بنیاد پر، کس وجہ سے کیا کہ اپنی اولاد کو اس بات کا حکم دے دیا؟ تو اس نے کہا اللہ تیرے خوف سے، مجھے لگا کہ اے اللہ کہ جب میں مر جاؤں گا، جل جاؤں گا، میری لاش جل جائے گی، راکھ ہواؤں میں اڑا دی جائے گی، تو کیسے جمع کرے گا اللہ، تیری پکڑ کے خوف سے میں نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العزت اس کی اس عبادت، اس کی اس اچھی نیت کی وجہ سے کہ اس نے خوف کے مارے رب کی پکڑ کی وجہ سے ایسا کہا تھا، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر کے اسے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ ہماری زندگی میں رب کا خوف ہونا چاہیے، ہم اکیلے ہوں، بند کمرے میں ہوں، اندھیرے میں ہوں، ہمارے گھر کا کمرے کا دروازہ بند ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن 7 آسمانوں کے اوپر ایک رب ہے جو ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے، اور اس کی نظر ہمارے اوپر برابر ہوتی ہے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، اس کی نظروں سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ نے ابتدا میں ستاروں کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ ستاروں کے پیدا کرنے کے 3 مقاصد اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1، آسمان کی خوبصورتی کے لیے۔ آپ دیکھیں خاص طور سے گاؤں وغیرہ میں دیکھیں، جب پورے ستارے تارے نکلے ہوتے تو کتنا خوبصورت آسمان لگتا ہے، تو آسمان کی خوبصورتی کے لیے۔ نمبر 2، شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ شیطان جو ہے وہ آسمانوں میں جاتے ہیں فرشتوں کی بات سننے کے لیے، تو اللہ نے فرشتوں کو، آسمان کو ستاروں سے گھیر دیا اور انہیں تاکید کر دی کہ کوئی جب جنات یا شیطان آئے بات سننے کے لیے تو ستارہ ٹوٹ کر اس کا پیچھا کرے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، وہ ستارہ پیچھا کرتا ہے اور اس شیطان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد جو اللہ نے ستاروں کا بیان کیا وہ سورۃ النحل میں پارہ نمبر 14 میں اللہ نے بیان کیا ہے، وَبِالنَّجْمِ ہم یہتدون، ستاروں کے ذریعے انسان اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب یہ ساری ایجادات، ٹیکنالوجیز، موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ نہیں تھے، گاؤں دیہات کے لوگ، اب بھی بہت سارے بوڑھے جو ہے وہ ستارے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے اتنی رات ہو چکی ہے، اب اتنی رات باقی رہ گئی ہے، اب اتنا ٹائم ہوا ہوگا، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ رات میں وہ سمت کا بھی پتہ لگا لیتے تھے کہ پورب جا رہے ہیں، پچھم جا رہے ہیں، اتر جا رہے ہیں، دکن جا رہے ہیں، یہ سب پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ تو یہ ستاروں کے پیدا کرنے کا مقصد ہے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے کچھ نظارے بیان کیے ہیں، اور جنت اور جہنم کے تعلق سے باتیں انشاءاللہ جو ہم کریں گے وہ پارہ نمبر 30 میں تفصیل کے ساتھ بات آئے گی، اور اس کے خاص وجہ جو وہاں پر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے انبیاء کرام کے تذکرے شروع کیے، نوح علیہ السلام کی دعوت اللہ نے ذکر کی،
اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا، الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بہت کوئی خاص بات نہیں، بس اللہ نے کہا الیاس پیغمبروں میں سے تھے، اپنی قوم کے پاس گئے، ان کو دین کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ بس 4-5 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا اور یونس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب یونس علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات جو یہاں پر آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک علاقہ تھا نینوا نام کا، اس علاقے کی طرف بھیجا، وہاں 1 لاکھ کے قریب لوگ رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی طرف اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، انہوں نے اس قوم کو دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو انہوں نے کہا اگر بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب لے آؤ، اللہ کا عذاب لے آؤ، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ عذاب بھیج دے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن عذاب آئے گا۔ لیکن اس عذاب کا دن آنے سے پہلے اور رب کی اجازت کے بغیر یونس علیہ السلام اس قوم سے، اس علاقے سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی اللہ نے حکم نہیں دیا، تو ان کو لگا کہ عذاب کا دن آ چکا ہے تو اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، حالانکہ اللہ نے کہا نہیں تھا۔ تو یہ ایک غلطی ہوئی یونس علیہ السلام سے، وہ نکل گئے، تو اللہ کہتے ہیں اذ ابق الى الفلک المشحون، اب وہ جب وہاں سے نکلے تو اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ بھاگ کر کہاں جانا، دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو دریا تھا، سمندر تھا، وہاں پر کشتی جو ہے لگی ہوئی تھی، اب بھاگ کر کے اس میں پہنچ گئے، فساہم فکان من المدحضین۔ اب جب کشتی میں سوار ہوئے اور سوچ لیا کہ ادھر تو قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن چونکہ رسول پہلے ہی نکل گئے تھے اور حجت پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس قوم نے جب عذاب آتا ہوا دیکھا تو اللہ سے کہا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم سے یہ عذاب کو دور کر لے، تو اللہ نے عذاب کو دور کر لیا۔ یہ ایک واحد ایسی قوم ہے کہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور عذاب دیکھ لینے کے بعد اس قوم نے ایمان لے آئے وہ لوگ، تو اللہ نے ان کے ایمان کو، ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو معاف کر دیا، ان پر سے عذاب کو ہٹا لیا۔ دنیا میں کسی اور انسان کے ساتھ، کسی اور قوم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کیا۔ اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ پیغمبر جو ہے وہ پہلے اس علاقے سے نکل گئے تھے، تو قوم والوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ ادھر قوم والے ایمان لے آئے، معاملہ حل ہو گیا۔ ادھر یونس علیہ السلام کا کیا حال ہوا؟ یونس علیہ السلام کشتی میں پہنچے کہ بھائی چلو نکل جاتے ہیں، لیکن کشتی اوور لوڈ ہو گئی، بہت سارے لوگ سوار ہو گئے اس میں۔ اب راستے میں جب پہنچے تو کشتی ہچکولے لینے لگی، ڈاواڈول ہونے لگی، تو جو کپتان تھا، جہاز کا ملاح تھا، وہ کہتا ہے کہ یہاں سے کچھ لوگوں کو ہٹانا پڑے گا، کچھ وزن کم کرنا پڑے گا۔ کہا کر لو۔ کیسے کریں گے؟ کس کو پھینک دیں گے؟ تو کہا قرآن اندازی کر لو، چٹھی اڑا لو۔ چٹھی اڑائی گئی، یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، پھینک دیے گئے اڑا کے، فساہم فکان من المدحضین، پھینک دیے گئے۔ لیکن اللہ دیکھیں سزا بھی دے رہا ہے تو وہاں پر حفاظت بھی کر رہا ہے، اللہ سزا بھی دے رہا ہے تو حفاظت بھی کر رہا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے سمندر میں پھینکا گیا، لیکن وہ سمندر کی گہرائی میں جانے کے بجائے کہاں پہنچ گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اگر گہرائی میں چلے جاتے تو ختم، لیکن اللہ کو چونکہ حفاظت کرنا مقصود تھا، اس لیے بظاہر اللہ نے سزا تو دی لیکن اللہ نے حفاظت بھی کیا۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، فالتقمہ الحوت وهو ملیم۔ اب وہاں پر اپنے آپ پر افسوس کرنے لگے کہ کیوں میں نے ایسا کیا، کیوں پہلے میں بھاگ کر چلا آیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب بہت سارا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بہت سارا اندھیرا ہے، تو بڑے پریشان ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا فلولا انہ کان من المسبحین، اب اللہ کا ذکر کرنے لگے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اللہ نے کہا پتہ ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، اللہ رب العزت وہاں سے نہیں نکالتا ان کو۔ کیوں نکالے گئے؟ کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کیا کہہ رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم بڑا معمولی سمجھتے نا، کون سبحان اللہ کے کیا ملے گا اس سے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنا وہ کام ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر مخلوق یہ کام کر رہی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اور ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ نے خوشحالی میں اللہ کو یاد کیا ہے تو آج جب مصیبت آپ کے اوپر آئے گی تو اللہ آپ کو یاد رکھے گا، اور پتہ ہے اللہ کے فرشتے آپ کی نجات کے لیے دعائیں کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ جب انہوں نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ آواز آسمانوں میں فرشتوں تک پہنچی. تو فرشتوں نے کہا یہ تو یونس علیہ السلام کی آواز لگتی ہے. کون یونس؟ وہی جن کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تو جب انہوں نے سنا کہ یہ تو مصیبت میں ہے، پکار رہے ہیں، تو ان فرشتوں نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ یہ تیرا وہی بندہ ہے جو کل تک تیری تسبیح بیان کرتا تھا، تیرے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا تھا. اللہ آج یہ بندہ مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو اللہ اس سے دور کر کے اسے اس مشکل سے نجات دے دے. آپ نے خوشحالی میں آج خوش ہیں، زندگی مست اور مگن ہے. آج اگر آپ نے اللہ کو یاد رکھا، کل آپ کی زندگی میں مشکل آئے گی، اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا، اللہ کے فرشتے بھی آپ کو یاد رکھیں گے. یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک پڑے رہتے، کوئی نکالتا نہیں. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، اللہ کہتے ہیں کہ پھر مچھلی کو ہم نے حکم دیا، مچھلی باہر آئی، اس نے یونس علیہ السلام کو باہر جو ہے وہ باہر پھینک دیا، اور یونس علیہ السلام اس وقت بالکل کمزور تھے. بعض مفسرین نے لکھا کہ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے. 40 روز تک اللہ نے وہاں پہنچایا، لیکن 40 روز تک حفاظت بھی کیا. لیکن 40 روز تک رہے تو بالکل سوکھ کر، اپنی زبان میں کہیں کانٹا ہو چکے تھے، کانٹا ہو چکے تھے. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، اللہ نے کہا وہ بیمار تھے، ہم نے ان کی حفاظت کی، ان کو کھانے کے لیے وہیں درخت اگایا، پھل دیا اور ساری چیزیں دی. اس طریقے سے ہم لوگوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. تو یہ یونس علیہ السلام تھے. اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ صاد میں اللہ نے شروع میں کافروں کا تعجب ذکر کیا ہے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ بڑا عجیب آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ سارے معبود، یہ کچھ نہیں، صرف ایک اکیلا معبود ہے، کیا ہم سارے معبودوں کو ایک معبود مان لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب والی بات کرتا ہے. لیکن اللہ نے کہا ایسے ہی پچھلی قومیں بھی کہا کرتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، اور سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے ایک بات بیان کی. وہ ایک فتنے میں ایک مرتبہ پڑ گئے. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی کہ آج کے دن میں اپنی ساری بیویوں سے ہم بستری کروں گا، اور اللہ ان کے ذریعے مجاہد لڑکے مجھے عطا کرے گا. بہت ساری بیویاں تھیں سلیمان، بعض مفسرین نے 70 لکھا، بعض نے 90 لکھا ہے. تو کہا آج کی رات میں ساری بیویوں سے اپنی خواہش کو پوری کروں گا، اور اللہ ان کے ذریعے مجھے مجاہد لڑکے پیدا کرے گا، مجھے مجاہد لڑکے دے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گئے، انہوں نے اپنی خواہش پوری بھی کی، لیکن کوئی بھی بیوی جو ہے وہ حمل سے نہیں ہوئی سوائے ایک بیوی کے، اور اس بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی ناکارہ تھا، مطلب مکمل نہیں تھا، اس کے اندر بھی عیب تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہاں پر کہ سلیمان علیہ السلام نے وعدہ بھی کیا، خواہش بھی پوری کی، اللہ رب العالمین کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو نہیں چھوڑا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا. انہوں نے کہا تو کہ آج کی رات اپنی ساری بیویوں سے خواہش پوری کروں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر انہوں نے اس دن انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو اللہ ان کی ساری بیویوں سے مجاہد لڑکے پیدا کرتا. یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت ہے. انشاءاللہ کہنا، کسی بھی اچھے کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں، اس سے آپ کی زندگی میں بہت ساری برکتیں آئیں گی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان کا صبر بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، اور 18 سال کے بعد جب اللہ نے ان کی دعا قبول کی تو اللہ نے جہاں وہ تھے بڑے کمزور ہو چکے تھے، جہاں وہ موجود تھے اللہ نے وہیں ان کے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا. کہا یہاں پیر مارو، پانی کا چشمہ نکلے گا، اس پانی کو پیو اور اس پانی سے اپنے آپ کو غسل کرو، اور پھر اس غسل کی وجہ سے ایوب علیہ السلام آپ کے اوپر جو بیماری ہے وہ ساری بیماری آپ کی دور ہو جائے گی. ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو بیماری سے نجات دی. 18 سال کی بیماری میں سارے رشتہ دار چھوڑ کر چلے گئے، سارے رشتہ دار. بھئی کون اتنی دیر تک صبر کرے گا؟ سارے رشتہ دار چھوڑ کر چلے گئے. ایک بیوی ان کے پاس باقی رہ گئی تھی، وہی ان کا سب کچھ
ساری چیزیں ان کے کام کیا کرتی تھی۔ اور جب ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اللہ نے ان کے سارے رشتہ داروں کو ان کے پاس پہنچا دیا اور انہوں نے شادیاں کی، نکاح کیے، اور پھر اللہ نے ان کی اولاد میں، ان کے ازواج میں برکت دی، اور اس طریقے سے اللہ اپنے نیک بندوں کا خیال رکھا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کئی اور ایک نبیوں کا ذکر کیا، ابلیس کی نافرمانی بیان کی، اور کس طریقے سے آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کا معاملہ ہوا، اور کیسے انسان کو اور ابلیس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، ابلیس کیا وعدہ کر کے آئے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور پھر اس پارے کی آخری سورہ جس کی چند ایک آیتیں اس پارے میں ہے، سورۃ الزمر، سورہ نمبر 39۔ اس کے ابتدا میں اللہ نے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، 1 روپیہ دو صرف اللہ کے لیے، 1 وقت کی نماز، یعنی جو بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو آپ زندگی کی آخری نماز پڑھ کر سمجھ کر پڑھیں، اور اس کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھیں۔ کوئی ایک عبادت کا کام، نیکی کا کام کریں، صرف اللہ کے لیے کریں، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا آپ کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے آگے چل کر یہ بیان کیا کہ علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو صاحب علم ہیں ان کو مزید علم سیکھنا چاہیے، جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے ان لوگوں کو علم سیکھنے کے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے آگے جہنم کا ذکر کیا ہے، جہنم کی آگ کے بارے میں بات بیان کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا جنت اور جہنم کا تذکرہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پارہ نمبر 30 کے حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ اور اس پارے کی آخری بات وہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے خبر دی، انک میت و انہم میتون، کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی ہے، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو ہے مر جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ نے یہ پیغام دیا کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موت کی بات ہے، اگر دنیا میں کسی کو موت نہیں آنے والی ہوتی تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث کی یہ باتیں ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں، اپنی جو عمر ملی تھی، زندگی ملی تھی، وہ گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، موت نے ان کو آ پکڑا اور ملک الموت ان کی روح کو قبض کر کے لے کر چلا گیا۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ موت کی جو سختی میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھی، اس کے بعد مجھے کوئی بھی سختی، کوئی بھی تکلیف نہیں لگا کرتی۔ مطلب آپ سوچیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، مکمل طور سے پورا دیکھ بھال کر رہی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتی ہے جتنی تکلیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اس کے بعد میں کوئی اور تکلیف دیکھ لوں تو وہ تکلیف مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوا کرتی۔ تو جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چلے گئے، ایسے ہی ہم انسانوں کو بھی، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں چلے جانا ہے، ہمیں نیکیوں کے کام کرنا چاہیے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رب العالمین ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے اور برائیوں کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔